بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لدین الحق والصلاة والسلام علی سیدنا محمد الذی هو سید الخلق وعلی آلہ واصحابہ الی یوم الحق اما بعد۔ حضرات، اس وقت اپنے معاشرے کے ایک اہم ترین مسئلے کے متعلق ایک مختصر سی وضاحت کرنی ہے۔ اللہ جب کسی اپنے بندے کو اولاد کی نعمت سے نوازے تو جیسے اس کے لیے بڑی خوشی اور بڑی مسرت کا موقع ہے اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کا موقع ہے، ویسے ہی اس کے کندھوں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ اولاد کا ملنا نعمت بھی ہے اور اولاد کا ملنا ایک بہت بڑی ذمہ داری اپنے سر لینا بھی ہے۔ اولاد کی نعمت وہ نعمت ہے کہ اللہ کے نبی بھی اس نعمت کے طلبگار ہوا کرتے تھے اور اللہ کے انبیاء علیہ السلام بھی اولاد کی نعمت کی دعائیں کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن کریم میں موجود ہے، جس میں ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ مجھے اولاد عطا کر دیجئے، اور جب اللہ نے ان کو اولاد عطا فرمائی تو بعد میں شکرانے کے طور پر وہ پڑھتے تھے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعا۔ حمد و ثنا اس اللہ کی بارگاہ میں جس نے بڑھاپے کے اندر مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے، بلا شبہ میرا رب دعائیں سنتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قرآن کریم میں موجود ہے، اور بلکہ پورا واقعہ موجود ہے کہ جب زکریا علیہ السلام بڑھاپے کو پہنچ گئے اور اولاد کی نعمت نہیں ملی تھی تو وہ دعا کرتے تھے، یا اللہ مجھے اولاد دے دیجئے، مگر ساتھ میں یہ بھی عرض کرتے تھے کہ یا اللہ میں بڑھاپے میں پہنچ گیا، میرے بال سفید ہو گئے، میری اہلیہ عمر کی اس سٹیج کو آ گئی کہ جس کے بعد اولاد پیدا نہیں ہوتی ہے، پھر بھی دعائیں کرتے رہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ یہ دو دعائیں حضرت زکریا علیہ السلام کی قرآن کریم میں موجود ہیں۔ بعد میں اللہ تعالیٰ شاہ نے جب ان کو اولاد عطا فرمائی یحییٰ علیہ السلام، تو حضرت زکریا علیہ السلام کو بے انتہا خوشی ہوئی۔ قرآن کریم میں اس کو بیان کیا، انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم آپ کو بشارت دے رہے ہیں ایک لڑکا آپ کو عطا کیا جائے گا جن کا نام یحییٰ ہوگا۔ اولاد کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے، بہت ہی بڑی نعمت ہے، اور اس کا حقیقی اندازہ ان لوگوں کے ملنے سے ہوگا جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، ان کی ذہنی کیفیات کیا ہوتی ہیں، ان کی آرزوئیں کیا ہوتی ہیں، اور وہ اپنے مستقبل کے بارے میں کیسے خطرناک خدشات کا شکار ہوتے ہیں کہ بڑھاپے میں ہمارا کیا ہوگا۔ اب جب اللہ نے اولاد عطا کی ہو تو اولاد کے ملنے پر ذمہ داریاں کندھوں پر کیا کیا ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان ذمہ داریوں میں سے اس وقت ایک ذمہ داری کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گا، اور وہ ہے بچے کا نام رکھنا۔ ہمارے معاشرے میں بچوں کے نام رکھنے کے سلسلے میں ایک سوچ یہ ہے کہ نئے سے نیا نام ہونا چاہیے، اور ایسا نام جو پورے خاندان میں کہیں نہیں، ایسا نام جو پوری سوسائٹی میں کہیں نہیں، ایسا نام جس کو سن کر ہر آدمی کہے کہ صاحب بالکل یونیک اور انوکھا نام ہے اور تعجب خیز نام ہے، ایسا نام ہم نے کبھی سنا ہی نہیں۔ یہ مزاج اسلامی مزاج نہیں ہے۔ یہ جو نیا پن کا مزاج ہے کہ صاحب ایسا نام ہونا چاہیے جو کسی کا بھی نہ ہو، یہ مزاج اسلامی مزاج نہیں ہے۔ اسلامی مزاج یہ ہے کہ اسلام میں جو نام پسندیدہ ہیں وہ کثرت سے رکھے جائیں۔ چنانچہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں نام رکھے جا رہے تھے عبداللہ، تو اب دیکھیے آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام عبداللہ رکھا، کتنے ہی صحابہ نے اپنے بیٹوں کا نام عبداللہ رکھا۔ حضرت عمر بن خطاب نے اپنے بیٹے کا نام عبداللہ رکھا، حضرت عباس نے اپنے بیٹے کا نام عبداللہ رکھا، حضرت زبیر نے اپنے بیٹے کا نام عبداللہ رکھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنے بیٹے کا نام عبداللہ رکھا۔ اسی طرح سے محمد کا نام کتنے حضرات کا محمد کا نام ہے۔ امام بخاری کا نام محمد، امام شافعی کا نام محمد، امام ترمذی کا نام محمد، بلکہ اسلامی تاریخ میں تو یہ بھی پایا گیا کہ محمد ولد محمد ولد محمد ولد محمد 10 نسلوں تک باپ کا نام بھی محمد، بیٹے کا نام بھی محمد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت حسن اور حضرت حسین، انہوں نے اپنے بچوں کے نام علی رکھے۔ حضرت حسین کے صاحبزادے کا نام علی، جن کو ہم کہتے ہیں زین العابدین، علی زین العابدین۔ ایسا بھی پایا گیا کہ باپ کا نام علی ہے، بیٹے کا نام حسن ہے، حسن نے اپنے بیٹے کا نام علی رکھا۔ ایسا بھی پایا گیا کہ باپ کا نام احمد ہے، بیٹے کا نام بھی احمد رکھا گیا۔ حضرت عبداللہ کے والد کا نام عباس تھا، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام عباس رکھا۔ فاطمہ کتنی خواتین کا نام ہے اس کو شمار کرنا ہی مشکل ہے۔ زینب کتنی خواتین کا نام ہے اس کو شمار کرنا مشکل ہے۔ تو یہ جو سوچ ہے کہ صاحب نیا نام ہونا چاہیے، ایسا نام کسی کا نہیں ہونا چاہیے، یہ سوچ غلط ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صاحبزادی کا نام بھی زینب ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات میں سے بھی حضرت زینب بنت جحش آپ کی ازواج مطہرات میں سے ہیں، اور کتنے صحابہ نے اپنے خواتین کے نام زینب رکھے تھے۔ لہٰذا اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے، نئے سے نیا نام نہیں۔ اسی طرح سے بعض لوگ نیا نام رکھنے کے چکر میں ایسا نام منتخب کرتے ہیں جس کا اسلامی نام ہونا ہی مشکوک ہے۔ مثلا کسی نے اپنے بچے کا نام راجہ رکھا،
کسی نے اپنے بچے کا نام رانی رکھا، کسی نے اپنے بچے کا نام جاسم رکھا، کسی نے اپنے بچے کا نام جاسد رکھا۔ جاسد کا مطلب جسم والا، جسم تو ہر چیز کا ہے۔ دراصل ناموں کے سلسلے میں پہلا ضابطہ یہ ہے کہ خالص اسلامی نام ہونا چاہیے۔ نام سنتے ہی فوراً محسوس ہو جانا چاہیے کہ یہ جو ہے مسلمان بچہ ہے۔ اور اس کے لیے ضابطہ یہ ہے، اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام منتخب کریں اور اس کے شروع میں عبد لگا دیں، جیسے عبد الرحمن، جیسے عبداللہ، جیسے عبد الرحیم، جیسے عبد السلام، عبد الماجد، عبد الواحد، عبد الودود، عبد المتین، عبد الرب، عبد الستار، عبد الغفار، یہ نام۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ناموں میں سے کوئی بھی نام اپنے بچے کا رکھا جائے، جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کا نام ابراہیم رکھا تھا۔ اس لیے بے شمار انسانوں نے اپنے بچوں کے نام نبیوں کے نام پر رکھا۔ یونس، شعیب، موسیٰ، عیسیٰ، یوسف، یعقوب، اسماعیل، اسحاق، ابراہیم، یہ تمام انبیاء علیہ السلام کے نام ہیں، تو یہی نام رکھے جانے چاہیے۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ نام ایسا رکھا جائے جس نام کے معنی بہت اچھے ہوں، جیسے شریف، جیسے عادل، جیسے عارف، جیسے عمار، جیسے حماد، یعنی وہ نام کہ جس کے معنی میں، جس کی میننگ میں بہت اچھا پن ہو۔ ایسا نام جو جانوروں کے نام ہو، ایسا نام جو جنگلی درندوں کے نام ہو، وہ کوئی پسندیدہ چیزیں نہیں ہیں۔ اسی طرح سے ایسے نام جو اسلامی نام نہیں ہیں، مثلا کسی نے اپنے بچے کے نام رکھا گلشن، تو گلشن بہت اچھی چیز ہے مگر وہ اسلامی لفظ نہیں ہے، تو فارسی لفظ ہے۔ اسی طرح سے مثلا کسی نے اپنی بچی کا نام رکھا موہنی، تو ظاہر ہے یہ موہنی یہ اسلامی نام نہیں ہے، چاہے اس کی میننگ بہت اچھی ہو مگر اسلامی نام نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو مثال سے سمجھنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنے بچے کا نام رکھا مثلا چندر کے معنی چاند، تو میننگ کے اعتبار سے بہت اچھا لفظ ہے، مگر چندر کا لفظ سنتے ہی آدمی سمجھ جائے گا کہ یہ کم سے کم مسلمان بچہ نہیں ہے۔ غرض یہ کہ اسلامی نام کا انتخاب کرنا چاہیے، اور ان ناموں کے انتخاب کرنے میں ایک غلطی اور ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب باپ کا نام کیا ہے، پھر ماں کا نام کیا ہے، پھر ابجدی حروف سے کوئی حساب لگایا جاتا ہے، اور حساب لگا کر کے کہتے ہیں یہ نام بھاری ہے اور یہ نام جو ہے وہ ہلکا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ کوئی ابجدی حروف نکالنے کی ضرورت ہے، اور نہ کوئی نام بھاری اور نہ کوئی ہلکا ہوتا ہے، یہ صرف توہماتی چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، حضرات صحابہ کرام کے مبارک زمانے میں کہیں ابجدی حساب کر کے بچوں کے نام نہیں رکھے جاتے تھے۔ ہمارے بہت سارے لوگ کہتے ہیں باپ کا نام بھی بتاؤ، ماں کا نام بتاؤ، پھر جس دن بچہ پیدا وہ بھی بتاؤ، پھر ہم اس کا ابجدی حساب لگائیں گے، حساب لگا کر پھر طے کریں گے اس بچے کو سین سے نام اچھا لگے گا یا شین سے اچھا لگے گا، اور کون سا نام بھاری ہے۔ اور اس میں بعض دفعہ کچھ لوگ ایسا بھی کہتے ہیں کہ صاحب فلانا نام اس بچے پر بڑا بھاری ہے اور یہ بڑا وزنی ہے، اور اس وزنی نام کو چینج کرنا زیادہ ضروری ہے۔ ہم کو نہیں معلوم ہے یہ کون سا ترازو ہے جن ترازوں کے ذریعے سے ناموں کا وزن کیا جاتا ہے، اور سمجھتے ہیں لوگ یہ بھاری ہے۔ جو لوگ یہ عقیدہ پھیلاتے ہیں کہ نام کبھی بھاری ہوتا ہے اور نام کی وجہ سے بیماریاں لگ جاتی ہیں اور یہ بچہ بیماری رہے گا اگر نام بدل نہیں جائے گا، یہ تمام غیر اسلامی تصورات ہیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ خلاصہ یہ ہے اپنے بچوں کے نام رکھیں۔ نام رکھنے میں اصول نمبر 1، اللہ کے اسماء الحسنہ میں سے کوئی اسم منتخب کریں اور اس کے شروع میں عبد لگا دیں۔ اصول نمبر 2، انبیاء علیہ السلام کے ناموں میں سے کوئی نام منتخب کریں۔ خواتین کے ناموں کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو ازواج مطہرات ہیں ان کے اسماء مبارکہ میں سے کوئی نام منتخب کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو صاحبزادیاں تھیں ان صاحبزادیاں حضرت زینب، ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت فاطمہ الزہرا، ان ناموں میں سے کوئی نام منتخب کر لیں۔ اصول نمبر 4، نام ایسا ہو جس سے لگے کہ یہ مسلمان بچہ ہے، جس کی میننگ بہت اچھی ہو، جس کی میننگ میں شرافت، کردار، حسن خلق، پاک ذہن، پاک بازی، ہمدردی، محبت، رحم دلی، خدمت خلق، یہ تصورات جن ناموں کے سے ابھریں ایسے نام رکھنے چاہیے، جیسے انیس، جیسے انس، یہ نام ہیں، یا اسی طرح سے شریف، جیسے عادل، جیسے عارف، جیسے عباد، جیسے حماد، اس طرح کے نام رکھنے چاہیے۔ اور اصول نمبر 4، ایسا نام منتخب کرنا چاہیے جو زبان پر ہلکا ہو۔ اگر آپ نے بہت لمبا چوڑا نام طے کر دیا، میننگ کے اعتبار سے بہت اچھا ہے، مگر چونکہ لمبا چوڑا نام ہے اور ہمارے معاشرے میں ناموں کو شارٹ کرنے کا ایک مزاج ہے، اس لیے بعض دفعہ بہت اچھے ناموں کو بھی بگاڑا جاتا ہے۔ مثلا بہت سارے لوگوں کے نام غلام رسول ہیں، اس کو یہاں کہتے ہیں گل صب یا کہتے ہیں لس صب، یا اسی طرح سے غلام نبی نام ہے اس کو کرتے ہیں نب صب۔ ایسا بھی دیکھا گیا کہ صاحب بچے کا نام ہے، آدمی کا نام رکھا گیا محی الدین، اس کو بگاڑ کر کے کہا موہد کاک۔ یہ موہد کا لفظ جو ہے یہ محی الدین کا بگڑا ہوا لفظ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آدمی کا نام خورشید ہے، لوگ اس کو شید کہتے ہیں،
غرض یہ کہ ناموں کو شارٹ کر بگاڑنے کا مزاج تو صحیح نہیں ہے، اس لیے نام رکھتے وقت آپ اس بات کا اہتمام کریں کہ ایسا نام رکھیں جس کو مزید شارٹ نہ کیا جا سکے۔ مثلا آپ نے نام رکھا بچے کا موسیٰ، آپ نے بچے کا نام رکھا عیسیٰ، آپ نے بچے کا نام رکھا یحییٰ، تو اس کو مزید شارٹ نہیں کیا جا سکے گا، گویا نام بگڑے گا نہیں۔ اور خواتین کو خاص طور پر اس میں توجہ دینی چاہیے۔ خواتین کا مزاج ہے کہ صاحب یہ نام ہمارے خاندان کے فلانی عورت کا ہے، ہم اپنی بچے کا یہ نام نہیں رکھ سکتے، یہ نام فلانے کا ہے۔ ہمارے بہت سارے علماء تنگ آ جاتے ہیں لوگوں کو ناموں کی لسٹیں دے دے کر، اور لسٹوں کے بعد پھر واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں صاحب ہر نام ریجیکٹ ہو گیا، اور اس کے بعد پھر نئے نئے نام رکھ رہے۔ بہرحال بچے کا نام رکھنا اسلامی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ان اصولوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ میں حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں سوال کیا گیا، یا رسول اللہ اولاد کا حق ماں باپ کے ذمہ کیا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حسن التسمیتی و حسن التربیتی، نام بہترین رکھنا اور تربیت بھی صحیح کرنا۔ نام بہترین رکھنے کی مثال میں عرض کرتا ہوں، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کو اللہ تعالیٰ شانہ نے صاحبزادے عطا کیے، تو انہوں نے بڑے شوق سے بچے کا نام حرب رکھا۔ حرب کے معنی جنگ۔ تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں یہ بات آ گئی تو آپ نے ان کا نام بدل کر کے اس بچے کا نام حسن رکھا۔ حسن کے معنی بہت اچھے۔ اس کے بعد جب دوسرے صاحبزادے اللہ نے عطا فرمائے تو انہوں نے اپنے اسی شوق کے بنا پر یہ دوسرے بچے کا نام پھر رکھا حرب۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نام کو بدل دیا اور ان کا نام رکھا گیا حسین۔ پہلا نام اس کے معنی بہت اچھے، دوسرا نام اس کے معنی بھی بہت اچھے مگر عمر میں چھوٹے۔ پہلا حسن بہت اچھا مگر عمر میں بڑا، دوسرا بچہ حسین بہت اچھا مگر عمر میں چھوٹا، اور بعد میں جب تیسرا بچہ اللہ تعالیٰ شانہ نے عطا فرمایا تو چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وہی شوق تھا، انہوں نے اپنے بچے کا نام، اب تیسرے بچے کا نام رکھا محسن، جس کو بہت سارے لوگ محسن پڑھتے ہیں، وہ محسن نہیں ہے، وہ محسن ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس تیسرے بچے کا نام رکھا تھا پھر حرب، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کا نام رکھا محسن، تو آپ نام بدل دیتے تھے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوئے تو آپ نے جب ان کا نام پوچھا تو انہوں نے اپنا نام رکھا صعب، صعب کے معنی سخت، تو آپ نے ان کا نام بدل کر کے تبدیل کر کے آپ نے فرمایا تمہارا نام آج کے بعد سہل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نام یا تو عبد الشمس تھا یا اسی طرح کا کوئی مشرکانہ نام تھا، آپ نے ان کا نام بدل گیا، یا تو عبداللہ نام رکھا یا عبد الرحمن نام رکھا۔ بہرحال ناموں کے سلسلے میں بار بار ضرورتیں پیش آتی ہیں اور بہت سارے بھائیوں کا تقاضا رہتا ہے، اس لیے چند گزارشات عرض کی گئیں۔ اللہ کرے یہ باتیں ہمارے طلبگار بھائیوں کے لیے مزاج کے صحیح ہونے کا ذریعہ بنے اور اپنے بچوں کے نام صحیح منتخب کرنے کا ذریعہ بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔